اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة البقرہ آیت نمبر 16. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. آیات مذکورہ سے پہلے منافقین کا بیان چل رہا تھا اور ان کے حالات ذکر کیے گئے تھے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ اور رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ایمان والوں سے ان کی حسد اور بغض ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ اسلام ترقی کر رہا ہے تو ان کا یہ مرض، بیماری، یہ بغض، حسد، کینہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے. اور فرمایا کہ یہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب اپنے کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایمان والوں کا مذاق اڑایا، ہم نے ان کا استہزاء کیا، استہزاءً ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. آیات مذکورہ میں منافقین کا حال ذکر کیا گیا ہے اور اسلام کو انہوں نے قریب سے دیکھا تھا کیونکہ کلمہ پڑھ چکے تھے، اسلام کا ذائقہ چکھا، کفر میں تو پہلے سے مبتلا تھے. کفر اسلام دونوں کو دیکھنے سمجھنے کے بعد انہوں نے اپنی ذلیل دنیاوی اعراض کی خاطر اسلام کے بدلے کفر کو ترجیح دی. تو ان کے اس عمل کو قرآن کریم نے تجارت کا نام دے کر بتلایا کہ ان لوگوں کا یہ تجارت کا سلیقہ بھی نہیں آیا کہ بہترین قیمتی چیز یعنی ایمان دے کر ردی اور تکلیف دہ چیز یعنی کفر خرید لیا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی،
یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مول لی گمراہی ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارتہم، سو نافع نہ ہوئی ان کی یہ سوداگری، یہ تجارت۔ وما كانوا مہتدین، اور نہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوئے۔ اس کے بعد آخری 4 آیاتوں میں منافقین کے حال کی 2 مثالیں دیکھ کر اس کا قابل نفرت ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ 2 مثالیں اس بنا پر دی گئی کہ منافقین میں 2 طرح کے آدمی تھے۔ ایک وہ جو اپنے کفر میں بالکل پختہ تھے، ایمان کا اظہار صرف دنیاوی مصلحت کی وجہ سے کرتے تھے، ایمان اسلام سے ان کو کوئی واسطہ نہ تھا۔ دوسرے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر کبھی کبھی سچے مسلمان ہونے کا ارادہ بھی کر لیتے تھے، مگر پھر دنیاوی اغراض سامنے آ کر ان کو اس ارادے سے روک دیتی تھی۔ تو اس طرح وہ ایک تذبذب اور تردد کے حال میں رہتے تھے۔ تو اسی مضمون کے ضمن میں ان ظالموں کو تنبیہ کر دی گئی ہے کہ وہ سب کے سب اللہ کے احاطے قدرت سے باہر نہیں، ہر وقت ہر حال میں ہلاک بھی کر سکتے ہیں، بینائی شنوائی کی طاقت بھی سلب کر سکتے ہیں۔ تو پہلی آیت میں ان عام جو منافق ہے، جو پکے منافق ہے، کبھی ان کے دل میں اسلام کا خیال نہیں آیا، مسلمان ہونے کا کبھی خیال نہیں آیا، تو ان کا ذکر ہے۔ تو فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص جیسی ہے، اس شخص کی حالت کے مشابہ ہے جس نے کہیں آگ جلائی۔ فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب روشن کر دیا ہو اس آگ نے اس شخص کے گردا گرد کو، ذہب اللہ بنورہم، تو ایسی حالت میں سلب کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی، وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون، کہ کچھ دیکھتے بالتے نہ ہوں۔ تو جس طرح یہ شخص اور اسی کے ساتھی روشنی کے بعد اندھیرے میں رہ گئے، اسی طرح منافقین حق واضح ہو کر سامنے آ جانے کے بعد گمراہی کے اندھیرے میں جا پھنسے۔ اور جس طرح آگ جلانے والوں کی آنکھ، کان، زبان اندھیرے میں بیکار ہو گئے، اسی طرح گمراہی کے اندھیرے میں پنس کر ان کی حالت ہو گئی ہے کہ گویا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، گویا کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب وہ رجوع نہ ہوں گے، کہ ان کے حواس حق کو دیکھنے، سننے کے، سمجھنے کے قابل نہ رہے۔ تو یہ مثال ان منافقین کی تھی جو خوب دل کھول کر کفر پر جمے ہوئے ہیں، کبھی ایمان کا خیال بھی دل میں نہیں آتا تھا۔ آگے منافقین کے اس گروہ کی مثال ہے جو فی الواقع تردد میں تھے، کبھی کبھی اسلام کی حقانیت دیکھ کر اس کی طرف مائل ہونے لگتے، پھر جب اغراض نفسانی کا غلبہ ہوتا تو یہ میلان بدل جاتا تھا۔ تو ان کا مثال اگلی آیت میں ہے۔ فرمایا او کصیب من السماء، یا ان کی مثال ایسی ہے کہ جو بارش ہو آسمان سے، کصیب من السماء، آسمان سے زور کا بارش پڑ رہا ہو، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور اس میں اندھیری بھی ہو، اس میں گرج بھی ہو، اور اس میں بجلی بھی چمک رہی ہو، اس میں بجلی بھی ہو، اندھیری بھی ہو، رعد برق بھی ہو۔ تو جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، ٹون سے لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب موت کے اندیشے سے، کہ موت نہ آ جائے، کہ کوئی آفت ہم پہ نہ آ جائے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی بچ نہیں سکتے اللہ کے عذاب سے۔ کہاں چھپیں گے، کتنا چھپیں گے، پکڑے جائیں گے۔
یکاد البرق یخطف ابصارہم، فرمایا کہ قریب ہے کہ کافروں کو برق کی حالت جو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی بینائی اس سے چلی جائے گی. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، یعنی قریب ہے کہ ان کی بینائی ختم ہو جائے گی. کلما، اور جہاں جب کہیں اضواء لہم، جب چمکتی ہے ان پر، مشوفی ہے تو اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر رک جاتے ہیں، پھر اس میں کڑے رہ جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کے کان اور ان کی آنکھیں، ان کو آنکھیں ان کی کان سلب کر لیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو جس طرح یہ لوگ کبھی طوفان باد و باران میں کبھی چلنے سے رہ جاتے ہیں، کبھی موقع پا کر آگے چلنے لگتے ہیں، یہی حال ان متردد منافقین کا ہے، تردد میں ہوتے ہیں. اسلام کی روشنی نظر آئی، ان کو اپنا کچھ مقصد اور مفاد نظر آیا تو اسلام کی طرف آ جاتے ہیں. جہاں کفر میں ان کو کوئی اپنے مفادات نظر آتے ہیں تو پھر کفر میں چلے جاتے ہیں، اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہاں تک تو یہ حالات بیان ہو گئے 3 گروہوں کے. اول گروہ انعمت علیہم، دوسرا گروہ غیر المغضوب علیہم، اور تیسرا ولا الضالین. تینوں گروہوں کو خطاب ہوا. پہلے گروہ متقین، دوسرے گروہ کلم کلہ کافر، اور تیسرا گروہ ان منافقین کا تھا جس کا جو ہے بیان ہوا، ذکر ہوا تفصیل کے ساتھ. اب اگلے آیات میں تینوں گروہوں کو دعوت الی التوحید ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ان کو دعوت بھی دی گئی ہے اور اپنے انعامات یاد دلا کر ان کو اپنے انعامات بھی یاد دلائے گئے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ انعامات تم پر کیے ہیں. تو لہٰذا ان انعامات کو دیکھتے ہوئے اب جو لوگ ہوتے ہیں احسان ماننے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے محسن کے احسانات کو مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے احسانات کہ اس نے پیدا کیا اور وہ مالک ہے، خالق ہے، زمین آسمان کو بنایا انسان کے لیے، تو انسان کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. تو یا ایھا الناس سے خطاب شروع ہوا، سب لوگوں کو شامل ہے. تینوں گروہوں کو خصوصاً بیان کیا گیا ہے کہ اے لوگو ربکم الذی خلقکم. تو خطاب کافروں کو ہو تو مطلب یہ ہے کہ کفر چھوڑ دو اور اسلام قبول کر لو. خطاب منافقین کو ہے تو فرمایا کہ نفاق چھوڑ کے مخلص مسلمان بن جاؤ. خطاب مسلمانوں کو ہے تو مطلب یہ ہے کہ اپنے اسلام پر پختہ ہو جاؤ، اپنے اسلام پر، طاعات پر، عبادات پر ہمیشہ قائم رہو اور اس میں ترقی کی کوشش کرتے رہو. تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اپنے رب کی عبادت کرو، وہ رب الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے. کیسے پیدا کیا؟ بطن مادر کی تاریکیوں میں، گندگیوں میں ایسا حسین، جمیل، پاک، صاف انسان بنا دینا کہ فرشتے بھی اس کی پاکی پر رشک کریں. تو یہ سوائے اس ذات حق کے کس کا کام ہو سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اور آیات میں ہے خلقکم، اس نے تمہیں بنایا، اور والذین من قبلکم، ان لوگوں کو بھی بنایا ہے، پیدا کیا ہے، ان کا بھی خالق ہے، ان کا بھی پروردگار ہے جو تم سے پہلے تھے. ومن بعدکم، یہ من بعدکم کا ذکر نہیں کیا،
اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسری امت یا کوئی دوسری ملت نہیں ہوگی، کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی مبعوث ہوگا، نہ کوئی جدید امت ہوگی۔ تو اس رب کا احسان مانو، توحید اختیار کرو، کفر شرک منافقت چھوڑ دو، مسلمانوں پکے مسلمان بن جاؤ، طاعات پر قائم رہو۔ تو فرمایا لعلکم تتقون، شاہد کہ تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ تو دنیا میں گمراہی اور آخرت میں عذاب سے نجات پانے کی امید تمہارے لیے صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ توحید کو اختیار کرو، شرک سے باز آ جاؤ۔ لعلکم تتقون، شاہد کہ تم بچ جاؤ گے اس صورت میں۔ دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ کی دوسری نعمتوں کا ذکر ہے، دوسری نعمتوں کا ذکر ہے۔ تو پہلی آیت میں ان نعمتوں کا ذکر تھا جو انسان کی ذات سے متعلق ہے، انسان کی ذات سے متعلق ہے، اور اس آیت میں ان انعامات کا ذکر ہے جو انسان کی گرد و پیش کی چیزوں سے متعلق ہیں۔ تو پہلی آیات میں انفسی نعمت ہے، دوسری میں آیات میں آفاقی نعمتوں کا ذکر کر کے تمام اقسام نعمت کا احاطہ فرمایا گیا، تمام نعمتیں اس میں آ گئی۔ تو فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مثل فرش بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس طرح بنایا کہ تم اس کے اوپر رہ سکو، اس میں کام کاج کر سکو، اس میں آبادی کر سکو، اس میں پھل پھول غلہ لگا سکو۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی جو ہے نرم پیدا کیا ہے، ایسا نرم بھی نہیں کہ اس پر زندگی مشکل ہو، ایسے سخت بھی نہیں کہ اس میں کام کاج نہ ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی معتدل بنایا۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ آسمان کو ایک مزین اور نظر فریب چھت بنا دیا، والسماء بناء، اور تیسری نعمت یہ کہ وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی برسایا، آسمان سے پانی برسایا۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر چوتھی نعمت یہ کہ اس کا پانی کے ذریعہ تمہارے لیے پھلوں پھولوں کو پیدا کیا، پھلوں پھولوں کو پیدا کیا۔ پانی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بارش کا انتظام فرمایا، اور بارش سے جو ہے زمین سے سبزہ نکلتا ہے، اور اسی طرح جو ہے غلے باغات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی اس کو جو ہے اس کا سبب اور ذریعہ بنایا۔ تو فرمایا آسمان سے اللہ تعالیٰ پانی برسا دیتا ہے۔ رزقا لکم، جو تمہارے لیے رزق ہے، جو تمہارے لیے رزق ہے، یعنی یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، سب کچھ تمہارے لیے ہے، اور تم ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، تم ہو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ نعمت ہے جب وہ تمہارے اوپر مبذول ہو رہی ہے، اتنی نعمتیں نازل ہو رہی ہے، تو پھر اب تم نے کیا کرنا ہے؟ غیروں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اب تو مت ٹھہراؤ اللہ کا مقابل اور تم جانتے بوجھتے بھی ہو۔ یعنی جب تم نے یہ جان لیا کہ تم کو اللہ نے بنایا، تمہاری تربیت پرورش کے سارے سامان مہیا کر کے ایک قطرہ سے حسین جمیل عاقل انسان بنانے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور پھر تمہاری دوسری ضروریات کے لیے زمین اور آسمان بنایا، آسمان سے پانی برسانا اور پانی سے پھل پھول اس سے غذا مہیا کرنا، یہ حق تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، تو مستحق عبادت بھی کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ تو مستحق عبادت بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تم جانتے بھی ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، تم جانتے بوجھتے ہو، یعنی جانتے ہو کہ تمام تصرفات اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، پھر خدا کے مقابلے میں دوسری چیزوں کو معبود بنانا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب شروع سے پھر دیکھ لیجئے ترجمہ۔
اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہ وہی ہے جنہوں نے مول لی گمراہی ہدایت کے بدلے، منافقین نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ ہدایت کو بھی دیکھا تھا قریب سے، کفر بھی، کافر تو پہلے سے تھے، پھر ہدایت قریب سے دیکھ لیا تو چاہیے تھا کہ ہدایت قبول کر لیتے، لیکن نہیں، گمراہی کو خرید لیا، گمراہی کو قبول کیا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے تجارت کا نام دیا ہے۔ فما ربحت تجارتہم، سو نافع نہ ہوئی ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین، نہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ مثلہم، ان کی مثال، یہاں سے دونوں منافقین کے، دو قسم کے منافقین کا حال ذکر ہے۔ ایک جو پکے منافق، کبھی دل میں اسلام کا خیال بھی، دھیان بھی نہیں ہوا کہ ہم مسلمان ہو جائیں۔ دوسرا جو تردد میں ہوتے ہیں، کبھی دل کرتا ہے اسلام کی طرف آ جائے، کبھی نہیں کرتا، واپس کفر میں چلا جاتا ہے۔ تو پہلی آیت میں پہلا تو فرمایا مثلہم، ان کی مثال، کا مثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی سی ہے جنہوں نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب روشن کر دیا آگ نے اس کے آس پاس کو، ذہب اللہ بنورہم، تو زائل کر دیا اللہ نے ان کی روشنی، وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون، کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ آگ جب اچانک بجھ جاتی، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو بجھا دیا۔ اب یہ شخص اور اس کے ساتھی جو ہے، جب ایک میدان میں تھے جہاں روشنی کی ضرورت تھی، روشنی جلائی انہوں نے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سلب کر دی، تو روشنی سلب ہو گئی، تو گویا کہ رہ گئے سمن، بہرے، بکمن، گونگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب وہ نہیں لوٹیں گے۔ او کصیب من السماء، یہ دوسری مثال ہے دوسرے مترددین کافروں کی، یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش، فیہ ظلمات، ان کی جس میں ظلمات، اندھیری ہو، ورعد، گرج ہو، وبرق، بجلی، یجعلون اصابعہم، یہ دیتے ہیں انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، مارے کڑک کے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا، تمام کافروں کا، تمام منافقوں کا، بچ نہیں سکیں گے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، بجلی چمکے ان کی نظر بینائی کو ختم کر لے، اللہ اس پر جو ہے قادر ہے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب چمکتی ہے ایسے اندھیری رات اور بارش ہو، گرج چمک ہو، تو جب وہ بجلی چمکتی ہے تو ایسا شخص اس میں آگے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان لوگوں منافقین نے بھی اسلام کو دیکھا تھا، دل میں کچھ خیال پیدا ہوا کہ اسلام کی طرف آ جائیں، تو جہاں ان کو روشنی نظر آتی ہے تو مشوفی اس میں چھلنے لگتا ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو لے جائے ان کے کان، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھیں، بینائی، سنوائی، سب ختم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے تمام لوگوں کو دعوت اپنے احسانات یاد دلا کر کے، لوگوں جب اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں تو اب لے آؤ ایمان، کافروں بھی، منافقوں، نفاق چھوڑ دو، مسلمانوں اپنے اسلام پر قائم دائم رہو۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو بندگی کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی، خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تتقون، اسی صورت میں تم بچ جاؤ گے جہنم سے۔ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا تمہارے واسطے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات، پھر نکالے اس سے میوے، رزقا لکم، تمہارے کھانے کے واسطے، فلا تجعلوا للہ، سو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے انداداً مقابل شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، یعنی تم جانتے بوجھتے ہو کہ